جتنے گناہ کرنے والے ہیں وہ اللہ سے نہیں ڈرتے، اللہ کا خوف نہیں کھاتے، لاپرواہ ہوتے ہیں، یہ جو بھی چاہتے ہیں کرتے ہیں، اپنی منمانی جو بھی چاہتے کرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے، بڑے سے بڑا گناہ کرتے ہیں، بڑے سے بڑا غلط کام کرتے ہیں، اور بہت ظلمانیاں کرتے ہیں، بہت ظلم کرتے ہیں، لیکن اللہ سے ڈر، خدا کا خوف نہیں ہوتا ان کے دلوں۔ خدا کا خوف ایسی چیز ہے کہ ہماری اسلامی زندگی کی گاڑی کا انجن ہے۔ انجن جس طرح ریل گاڑی کا انجن ہوتا ہے اور اپنے تمام ڈبوں کو جوڑ کر کے لے جاتا ہے، صحیح پٹری پر لے جاتا ہے اور صحیح اسٹیشن پہ پہنچاتا ہے، اسی طریقے سے اللہ کا خوف ہماری اسلامی زندگی کے یہ انجن ہے۔ اگر آپ کو خدا کا خوف پیدا ہو جائے تو ہماری زندگی بھی گاڑی صحیح پٹری پر، صحیح لائن پر چلے گی، حرام سے بچیں گے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچیں گے، گناہوں سے بچیں گے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچیں گے۔ تو اللہ کا خوف بھی ایسی چیز ہے جو ہم کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ اسلامی زندگی گاڑی کا انجن ہے، انجن۔ اگر خدا کا خوف ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ کوئی گناہ ہم سے نہیں سرزد ہوگا۔ گناہ جبھی سرزد ہوتا جب کہ اللہ کا خوف نہیں ہوتا۔ اذا فاتك الحیاء فافعل ما شئت، عربی میں مقولہ بولا جاتا ہے جب تمہارے اندر سے حیا ہی بہت ہو گئی، نکل گئی، یہ سمجھو کہ جو بھی چاہو کرو، جو بھی گناہ چاہے کرو، تمہارے اندر سے خدا کا خوف نکل گیا تو پھر جو چاہے سو کرو۔ تو حیا اور ایمان جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے۔ اگر ہمارے دلوں میں خدا کا خوف آ جائے تو ہم سدھر جائیں گے، ہم سدھر جائیں گے، کوئی غلط کام نہیں کریں گے، کسی کے ساتھ بس اخلاقی نہیں کریں گے، کسی کو پردو میں نہیں کریں گے، کسی کا پیسہ نہیں ماریں گے، اور کسی زمین نہیں دبائیں گے، کسی کا مکان نہیں ہڑپ کریں گے، اور کوئی غلط کام نہیں کرے، کوئی حرام کام نہیں کریں گے۔ لیکن اگر خدا کا خوف نہ ہو تو ہر کام پکا، دوسروں کا پیسہ بھی مارے گا، دوسروں کا مکان بھی ہڑپ کرے گا، بھی دبائے گا، بھی دے گا، کھائے گا، اور رشوت بھی دے گا، تمام غلط کام کرے گا۔ تو خدا کا خوف ایسی چیز ہے جو ہماری زندگی کی گاڑی کا انجن ہے، انجن۔ اس لیے ہر آدمی کے اندر خدا کا خوف پیدا ہونا چاہیے، اس کی وجہ سے ہم گناہوں سے بچ سکیں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا خوف کیسے پیدا ہو، اللہ کا خوف ہمارے اندر کیسے آئے۔ اس سلسلے میں حضرات علماء کرام نے دو باتیں لکھی ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ دو وجہوں سے اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں پیدا ہو سکتا ہے۔ ایک تو نیک عمل کے ذریعے، نیک عمل میں ہم لگ جائیں تو اللہ کا خوف بھی ہمارے دل میں پیدا ہو جائے گا۔ یہ عجیب بات ہے کہ نیک عمل اور اللہ کا خوف یہ دونوں لازم ملزوم ہیں۔ خدا کے خوف سے نیک عمل کی توفیق ہوتی ہے اور نیک عمل سے خدا کا خوف پیدا ہوتا ہے، دونوں لازم ملزوم ہیں، ایک چیز ہے دوسری چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ علماء کرام نے لکھا کہ نیک عمل جتنے بھی ہمیں معلوم ہیں اس میں لگ جائیں، اللہ کی نافرمانیوں سے بچیں، اللہ کے گناہوں سے بچیں، چھوٹا گناہ اس سے بھی بچیں، بڑا گناہ اس سے بھی بچیں، تو نیک عمل میں لگنے سے انشاءاللہ خدا کا خوف ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا، آہستہ آہستہ خدا۔ اور دوسری بات حضرات علماء کرام نے یہ بتائی ہے کہ ہر روز اگر ہم خدا کے خوف پیدا کرنے کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے عذاب قبر کا تصور کر لیا کریں، ایک دفعہ روزانہ خدا کے لیے ہم خدا کے عذاب کا قبر میں ہوتا ہے اس کا تصور کر لیا کریں۔ عذاب قبر جو ہے بہت بھیانک عذاب ہے، بہت گھناؤنا عذاب ہے۔ جب قبر کے مردے کو عذاب دیا جاتا ہے اور بہت چیختا چلاتا ہے، بہت گھناؤنی آواز نکالتا ہے، بہت ڈراؤنی آواز نکالتا ہے۔ حدیث شریف پہ آتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ عذاب قبر کیسا ہوتا ہے، اگر تم قبر والے کے عذاب کی آواز سن لو تو تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے۔ اتنا گھناؤنا، اتنا سخت اور اتنا ڈراؤنا عذاب ہوتا ہے۔ اگر ہم سن لیں تو ہم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دیں گے، قبرستان کے بھی جائیں گے دفن کرنے کے واسطے۔ دیکھا آپ نے، اللہ تعالیٰ نے عذاب قبر کے آواز کو ہم لوگوں سے مخفی کر دیا، چھپا
تاکہ ہمارے کانوں میں ان کی آواز نہ آوے. اگر ہمارے کانوں میں آواز آ جائے گی تو ہم اتنا ڈریں گے, اتنا خوف زدہ ہو جائیں گے کہ اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دیں گے. اتنا گھناؤنا, اتنا ڈراؤنا عذاب ہوتا ہے. عذاب قبر کا تصور آدمی کر لیا کرے روزانہ ایک دفعہ, اس کے اندر خدا کا خوف پیدا ہوگا اور وہ ڈرنے والا بن جائے گا, اللہ تعالیٰ سے گناہوں سے بچنے والا بن جائے گا. آدھی اصلاح اس کی روزانہ اسی طریقے سے ہو جائے گی, جو خدا کا خوف کرنے ہوئے رہے گا اور عذاب قبر کا تصور کرنے سے ایسا خوف طاری ہوگا اس کے اوپر کہ گناہوں کے کرنے کی ہمت نہیں پیدا ہوگی, گناہ کرنے کی ہمت اس کو نہیں پیدا ہوگی. یہ دو وجہیں حضرات علماء کرام نے بتائی ہیں اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے. اگر ہم ان دونوں نسخوں پر عمل کر لیں, ایک تو نیک عمل میں لگ جائیں, کوئی مشکل بات نہیں, اختیاری چیز ہے, اب چاہے تو نیک عمل میں لگ سکتے ہیں, جس طرح برے عمل میں لگتے ہیں نیک عمل میں لگ سکتے ہیں. تو نیک عمل کرنے والے بن جائیں, اللہ کی رضا کے واسطے, اللہ کی خوشنودی کے واسطے عمل کرنے والے بن جائیں, ہمارا اللہ کے لیے عمل کرنے والے بن جائیں. یہ کیا ہے؟ یہ نیک کہلائے گا. اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا, اب سے خوش ہو جائے گا, پھر ہماری ہر بات کی لاج رکھے گا, ہمارے پر اپنی رحمتیں نازل کرے گا. یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں ان کی وجہ سے اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد کرواتے ہیں, پہلی بات ہے ارشاد فرمائے, اے ایمان والو اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, اللہ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کرو, اللہ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کرو. ایک جگہ اللہ نے یوں فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. کما حقہ, اللہ سے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے, ایسے ڈرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے. تو اگر ایسی صفت ہمارے اندر پیدا ہو گئی کہ ہم حقوق اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جائیں گے, تو انشاءاللہ گناہ کبھی نہیں ہوگا, گناہ کبھی نہیں ہوگا. جب بھی گناہ آدمی کرتا ہے جب کہ اللہ کا خوف اس کے دل سے نکل جاتا ہے, وہ منمانی کی گزارنے والا ہی اللہ معصیت کرتا ہے, گناہ کرتا ہے, اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. تو بہرحال یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے. ہمیں چاہیے کہ نیک عمل میں لیں اور روزانہ قبر کے عذاب کا بھی تصور کر لیا کرے. عذاب قبر کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے در ہو جاتی. ایک شخص نے پوچھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے, اے امیر المومنین, آپ کے سامنے جب دوزخ کا تذکرہ آتا ہے, جہنم کا تذکرہ آتا ہے, تو آپ اتنا نہیں روتے ہیں, اور قبر پر دکھاتے ہیں آپ اتنا زیادہ روتے ہیں, کیا وجہ اس کی؟ تو انہوں نے فرمایا, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا ہے, قبر جو ہے آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے. یا جس کا بیڑا پار ہو گیا آگے تو اس کا بیڑا پار ہو جائے گا, اور جس کی گاڑی یہاں پھنس گئی آگے تو اس کی گاڑی پھنس جائے گی. اس لیے میں روتا ہوں, یہ پتہ نہیں میرا معاملہ کیا ہوگا, میری گاڑی یہاں پھنس جائے گی یا میرا بیڑا پار ہو جائے گا. میں اس لیے روتا ہوں, مجھے ڈر ہوتا ہے, خوف ہوتا ہے کہ معلوم نہیں کہ پہلی منزل میں میں پار ہو جاؤں گا یا نہیں پار ہوں گا. اس خطرے کی بنا پر روتا ہوں. دیکھا کیسے کیسے لوگ تھے قبر کے عذاب کا ایسا تصور رکھتے تھے. وہ کہتے ہیں قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے, یہاں جس کا بیڑا پار ہو گیا آگے اس کا بیڑا ہو جائے, اور یہاں جس کی گاڑی پھنس گی اس کی گاڑی آگے بھی پھنس جائے گی. میرے محترم بزرگوں, قبر کا عذاب جو بہت ہی ڈراونا, بہت خوفناک ہوتا ہے. اس لیے ہمیں ہمیشہ قبر کے تصور سے اپنے اندر خدا کا خوف پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. دوسری بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی, وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, کہ تم درست بات بولا کرو, سچی بات بولا کرو, صحیح بات بولا کرو.
تحقیقی بات بولا کرو، افواہی بات مت بولو، غیر تحقیقی بات مت بولو، بلکہ وہ بات دو جو تحقیق سے ثابت ہو تمہیں ہو۔ ایسا نہیں کہ تجھے کوئی بات کہہ دی کہ اتنے پردے ہم نے اس کو تحقیق کیے بغیر دوسروں سے بیان کر دیا۔ نہیں، مسلمان کی شان یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہم کو یہ ادب سکھایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر کوئی فاسق کوئی خبر لے آئے ہمارے پاس فتبینوا، کی تحقیق کر لیا کرو، کی تحقیق کر لیا، گنجائش پر کار کر لیا کرو، کی تحقیق کر لو یہ خبر صحیح کی ہے یا ایسی اڑتی پڑتی ہوائی افواہی خبر ہے۔ بلا تحقیق کے اس بات کو دوسروں سے نہیں بیان کرنا چاہیے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی ہوئی بات کو بیان کر دے۔ ہر سنی ہوئی بات کو نہیں بیان کرنا چاہیے جب تک اس کی تحقیق نے کر لیا ہے۔ ہم لوگ مسلمان ہیں، ہمارا کیریکٹر بہت اونچا ہے، ہم بہت اونچے لوگوں میں سے ہیں۔ اسلام نے ہم کو بہت اونچا بنایا۔ الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام ایسا ہمیشہ سر بلند رہے گا، اس کے ماننے والے بھی ہمیشہ اونچے رہے گی انشاءاللہ۔ ولا یعلا، یہ نیچا نہیں ہوگا اسلام کبھی، اسلام کبھی نیچا نہیں ہوگا، ہمیشہ اونچا رہے گا، اور اسلام کے ماننے والے کو اونچے رہیں گے۔ اسلام کے ماننے والوں کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ جھوٹی باتیں بولے، جھوٹی باتیں بولے، جھوٹی باتوں پر یقین کر لے، افواہی باتوں پر یقین کر لے۔ نہیں، قولوا قولا سدیدا، درست بات بولا کرو، سچی بات بولا کرو۔ ہماری شان یہ نہیں ہے یہ ہم آل فال باتیں بولے، ہماری شان یہ نہیں کہ ہم ارے تو خیر کی بات پر اعتبار کر لیں، نہیں، بلکہ حدیث شریف میں آتا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہے، ترمذی شریف میں حدیث آئی ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اسلام کی خوبیوں میں سے یہ بات ہے، اسلام کا ماننے والا کبھی لایانی کاموں میں، لایانی باتوں میں نہ پڑے۔ اسلام جو کہ سب سے اونچا مذہب ہے، اسلام جو کہ سب سے اونچا مذہب ہے، تو اللہ نے ہم کو بھی اونچا بنایا، باوقار بنایا ہے، عزت والا بنایا ہے، منصب والا بنایا ہے، ہمارا درجہ، ہمارا مقام بہت اونچا بنایا ہے۔ ہماری شان یہ نہیں ہے یہ علم باتیں بولیں، لایانی باتیں بولیں، بیکار باتیں بولیں، بے مقصد کی بات بولیں، یہ ہماری شان نہیں ہے۔ یہ دوسری بات اللہ نے ارشاد فرمائی، وقولوا قولا سدیدا، درست بات بولا کرو، سچی بات بولا کرو۔ اب اپنی زبان کو گالی دے کر کے گندی نہ کریں، اپنی زبان کو جھوٹ بول کر گندی نہ کریں، اپنی زبان کو لایانی باتوں میں آگے کے گندی نہ کریں۔ ہمارے مقام کو اللہ نے بہت بلند فرمایا ہے۔ بلند آدمی کی بات بھی بلند ہوتی ہے، اونچے آدمی کی بات اونچی ہوتی ہے۔ تو اللہ نے ہم کو اسلام والا بنایا ہے، اونچے مقام والا بنایا ہے۔ تو ہماری شان یہ نہیں ہے کہ ہم غیر ساری باتیں بلکہ ہر لایانی باتوں سے بچیں، ہر لایانی کام سے بچیں، یہ ہماری شان ہے۔ کیسی عمدہ نصیحت ہے میرے محترم بزرگوں، عقل مندوں کی یہی بات ہے، عقل مندوں کی یہی شان ہوتی ہے کہ وہ جو بات بولتے ہیں اچھی بات بولتے ہیں، کام کی بات بولتے ہیں، ضرورت کی بات بولتے ہیں، قرآن و حدیث کی بات بولتے ہیں، نصیحت کی بات بولتے ہیں، ہدایت کی بات بولتے ہیں، شریعت کی بات بولتے ہیں، لایانی بات وہ خاموش ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا، جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کی شان یہ ہے کہ جب بولے تو خیر کی بات بولے، اچھی بات بولے، بھلائی کی بات بولے، ہدایت کی بات بولے، نصیحت کی بات بولے، اور اگر نہیں بول سکتا ہے اور پھر خاموش ہے۔ پر وہ کوئی اچھی بات نہیں بول سکتا مسلمان، اسے چاہے چپ چاپ بیٹھا رہے، لایانی باتیں نہ بولے، بیکار کی باتیں نہ بولے۔ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے بیٹھے رہتے ہیں، بکواس کرتے رہتے ہیں، بیکار کی باتیں بولتے رہتے، جسے ریکارڈ ہوتا نا، ریکارڈ آپ سوئی لگا دیتے ہیں ریکارڈ پر اور چل پڑتا ہے، وہ بولتا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگ ریکارڈ ہوتے ہیں، ریکارڈ کی طرح جہاں بیٹھتے ہیں بڑبڑ بڑبڑ بولتے ہی رہتے، کوئی مقصد کی بات ہو یا نہ ہو، بولتے ہی رہتے ہیں، بولتے ہی رہتے ہیں۔ میرے محترم بزرگ، یہ بکواس جو ہے اللہ کو پسند نہیں ہے، مہا بکو ہونا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے
وہ شخص جو بہت زیادہ بولتا ہے، ضرور سے زیادہ بولتا ہے اور لڑانی چیزیں بولتا ہے، تو وہ دوزخ سے، جہنم سے زیادہ قریب ہوتا ہے اور جنت سے دور کر دیا جاتا ہے. تو جنت سے دور کر دیا جاتا ہے، جہنم سے قریب کر دیا جاتا ہے. لہٰذا بولنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. عقل مندی کی بات نہیں، آدمی خاموش ہے. اور آپ نے سنا ہوگا یہ 3 باتیں جو ہیں تمام لوگوں نے پسند کی ہے، تمام انبیاء نے، تمام حکما نے، تمام عقدا نے پسند کی ہے. کیا؟ کم بولنا، کم کھانا، کم سونا. یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جو بہت قیمتی ہے، بہت بہتر ہے، بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے. تو کم بولنا بھی ایک چیز بات ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جو بھی انسان بولتا ہے اچھی یا بری بات، اس کے اوپر اللہ نے، کہ دونوں کندھوں پر اللہ نے 2 فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، اور وہ دونوں فرشتے اس کی باتوں کو نوٹ کرتے رہتے ہیں. ایک اچھی باتیں نوٹ کرتا ہے، دوسرا فرشتہ جب کاندھے پر ہوتا ہے وہ بری بات نوٹ کرتا رہتا ہے. دونوں ہماری ساری باتیں نوٹ کرتے رہتے ہیں. جو کچھ ہم بولتے ہیں ساری چیزیں ہماری سیو ہے، محفوظ ہیں. یہ نہیں سمجھیے کہ ختم ہو گئی، نہیں، ساری باتیں ہمارے نام اعمال میں آئی. جب قیامت کے دن تمام اعمال ہمارے پیش کی جائیں گے اور تمام کچا چٹا ہمارا نام اعمال پیش کرے گا، تو انسان تعجب میں اور حیرت میں پڑ جائے گا اور یوں کہے گا ما لی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے، اس نام اعمال کو کیا ہو گیا ہے، یہ تو ہمارا سارا ہی بچہ چٹا کھولے جا رہی ہے. اس وقت یہ حالت میں آ گئے. ہمیں جو کچھ ہم بولتے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے محفوظ. یہ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے. کوئی غلط بات، جھوٹ بات، بیکار بات، گناہ کی بات، معصیت کی بات نہیں بولنا چاہیے. اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے. اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں. جو لوگ اپنی زبان کو کنٹرول میں نہیں رکھتے ہیں، ناجائز اور جائز باتیں سبھی بولتے رہتے ہیں، ان کے ذریعے بہت فساد پیدا ہوتا ہے. اسے بہت لیکن دنیا میں فساد 2 چیزوں سے زیادہ ہوتا ہے. ایک تو زبان کو غلط استعمال کرنے سے، اور ایک اپنی شرمگاہ کو غلط استعمال کرنے سے. دنیا میں اکثر بڑے بڑے فساد اسی دونوں چیزوں سے ہوتے ہیں. اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اگر تم لوگ اپنی زبان پر کنٹرول کر لو اور اپنی شرمگاہ پر کنٹرول کر لو، غلط استعمال کرنے سے بچاؤ اپنی زبان کو، اپنی شرمگاہ کو، تو میں تمہارے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. بھائی کتنی اچھی بات ہے، کتنی شاندار، کتنی عزت کی بات ہے، کتنی شرافت کی بات ہے، انسانیت کی بات ہے. میرے محترم بزرگوں، کام کی بات بولنا، ورنہ خاموش رہنا کہ انسانیت کی بات ہے. تو اللہ نے فرمایا قولوا قولا سدیدا، کہ درست بات بولا کرو، سچی بات بولا کرو. اور غلط بات بولنے سے، افواہی بات بولنے سے مجھے کوئی فائدہ نہیں. اس پہ آپ کو اور ہمیں شرمندگی اٹھانا پڑے گی. بعد میں کوئی غلط بات اپنے بول دی اور وہ غلط نکلی تو شرمندہ ہونا پڑے گا. اس لیے جو بات بولی جائے تعصب کے ساتھ بولی جائے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے 2 باتیں ارشاد فرمائی. پہلی بات ارشاد فرمائی اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کرو. اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ اپنی زبان پر کنٹرول رکھو، اچھی بات بولا کرو، بری بات بولنے سے بچو. اب اس کا فائدہ کیا ہوگا میرے محترم بزرگ؟ ان دونوں باتوں پر عمل کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیے خود اللہ تعالیٰ نے یہ فائدہ بھی اس کے آگے بتا دیا، یصلح لکم اعمالکم. ان دونوں نسخوں پر عمل کرنے والے ہم بن گئے تو اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو درست فرما دیں گے، ہمارے تمام اعمال کو صحیح کر دیں گے. پھر ان 2 نسخوں پر عمل کرنے سے، ان 2 باتوں پر عمل کرنے سے ہمارے تمام اعمال صحیح ہو جائیں. یہ اللہ تعالیٰ پر رہا، میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا نتیجہ، اللہ تعالیٰ خود ہی بتا رہا نتیجہ اس کا. یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کو درست کروا دیں گے، صحیح کروا دیں گے. اور دوسرا فائدہ کیا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. ہمارے اعمال درست ہو جائے، ہمارے تمام گناہ معاف ہو جائے. اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہے دولت ان کی؟ ہمارے گناہ دور ہو جائے، ختم ہو جائے، معاف ہو جائے،
اور ہمارے حالات درست ہو جائیں، اس سے بڑھ کر اور